مسجد اقصی یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے اور ان کا اس پر حق ہے. یہ بات کلیئر ہے، ہیکل سلیمانی بھی مسلمانوں کا ہے اور مسجد اقصی بھی مسلمانوں کی ہے. اب یہ کب سے ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتدائے انسان سے پہلے، آدم علیہ السلام کی ابتدا سے بھی پہلے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا. دنیا میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ. پھر اس کے 40 سال گزرنے کے بعد، کعبۃ اللہ کی فرشتوں سے تعمیر کروانے کے 40 سال گزرنے کے بعد فرشتوں نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی. یعنی کہ اسلام کی عظمت کے لحاظ سے تیسری مسجد ہے یہ، اور تعمیر کے لحاظ سے دوسری مسجد. عظمت کے لحاظ سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد نبوی شریف ہے، پھر بیت المقدس شریف ہے. اور تعمیر سب سے پہلے ہوئی کعبۃ اللہ کی اور پھر مسجد اقصی کی. انسان کی ابتدا سے پہلے ہوئی ہے اس کی تعمیر. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے؟ اس کی تعمیر تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے کروا دی. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانوں میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کی تعمیر نو ہوئی، جس کا حدیث میں آپ نے ذکر پڑھا کہ بڑی جنگ ہونے والی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے وہ سارا کچھ بڑے احسن طریقے سے ہو گیا. حکمت عملی تو یہ ہے اگر ہم نے طاقت استعمال نہیں کرنی تو کوئی نقصان بھی نہ ہونے دے. یہاں پہ ہزاروں جانیں چلی جاتی. وہ ویڈیو دیکھی آپ نے جو ایک بلڈنگ تباہ کی یہودیوں نے فلسطین میں؟ ایک سائڈ گرائی، دوسری گرائی، پھر تیسری گرا کے ساری بلڈنگ تباہ کر. یہ مصلحت نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، اسلام دشمنی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی تعمیر. مسجد اقصی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. مسجد اقصی کو پہلے فرشتوں نے، پھر انہوں نے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے 2 گنبد آپ کو نظر آتے ہیں مسجد اقصی کے. ایک گولڈن کلر کا ہے اور ایک گرین فیروزی ٹائپ کلر کا ہے. جو گرین فیروزی ٹائپ کلر کا گنبد ہے وہ مسجد اقصی کا گنبد ہے، اور جو گولڈن گنبد ہے وہ ہیکل سلیمانی کا گنبد ہے. اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی تھی، جو اس کے ساتھ ہی ملحق ہے. وہ بھی ہمارا ہے، مسجد اقصی بھی ہماری ہے. اور زمین سے تحت الثری سے لے کر آسمان دنیا تک ساری ہی ساری مسجد اقصی ہے اور ساری مسلمانوں، جس پر یہودی اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھ لیں کہ رب نے پھر بندے پیدا کیے. وہ رب کبھی ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو تباہ کروا دیتا ہے، اور کبھی نہتے پتھروں والے نوجوان کم سن بچے، جرت ہے ان کی، کمال بہادری ہے ان کی، وہ گنوں والوں کے سامنے جدید ترین آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کھڑے. ان کی تربیت ہی ایسی ہو چکی ہے، انہوں نے پیدا ہوتے ہی ظلم و ستم دیکھا، انہوں نے ہمیشہ یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کے اندر جذبے پیدا ہو چکے. وہ بغیر ہتھیاروں کے بھی ان یہودیوں سے لڑ رہے ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر، ہیکل سلیمانی کی تعمیر، یہ سب مسلمانوں کا حصہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا تو تب آپ نے بھی اس کی تعمیر کرائی. پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا. اس پر وقتاً فوقتاً یہودی قابض ہوتے رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر کے دین اسلام کی ترویج کا سلسلہ شروع کروا. اب مسجد اقصی کی اہمیتیں کیا ہیں قرآن و حدیث سے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے. جس طرح مسجد نبوی ہمارے لیے معتبر ہے، مقدس ہے، بیت اللہ شریف مقدس ہے، یہ مسجد اقصی بھی اتنی ہی مقدس ہے. اور اس کا نام شروع سے ہی مسجد اقصی. بیت المقدس یا القدس
یہ عوامی طور پر کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے اقصی، یہ مسجد اقصی ہے۔ یہ کسی سیاسی، سماجی، حکومتی معاملہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمانی معاملہ ہے۔ مسجد کا معاملہ ہر مسلمان کا ایمانی معاملہ ہے۔ اور اگر آپ سروے کروائیں نا، حکومت سروے کروائے، تو یقین مانے ہر مسلمان اس طرف میں ہوگا کہ بیت المقدس کو بھی آزاد کروایا جائے، کشمیر کو بھی آزاد کروایا جائے، چچنیا کو بھی، بوسنیا کو بھی، سب کو آزاد کروایا جائے۔ آپ کو یہی ووٹنگ ملے گی، کیوں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوگی، سارا جسم دکھے گا۔ آج فلسطین میں اگر کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے تو ایمان والا اپنی اپنی جگہ پر دکھ کرتا ہے، کشمیر میں شہید ہوتا ہے دکھ کرتا ہے، پاکستان میں شہید ہوتا ہے دکھ کرتا ہے، لیکن جہاں طاقت استعمال کرنی ہے وہاں ہم طاقت استعمال نہیں کر رہے۔ ہمیں کرنی چاہیے وہ طاقت استعمال۔ اب قرۂ ارض پر پوری دنیا میں تیسرا مقدس مقام ہے مسجد اقصی، جو حدیث شریف میں 3 مقامات میں کجاوے باندھنے کا اجازت ہے، اس میں یہ 3 مقام ہے، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی شریف اور بیت المقدس۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس میں کوئی شخص نماز ادا کرنے کی نیت سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ شب معراج رسول کریم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے پہلا پوائنٹ بھی یہی بنایا۔ 17 مہینے کے قریب مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اول بھی۔ ایسے ہی نہیں رب نے ادھر 17 مہینے نماز پڑھائی، خانہ کعبہ تو موجود تھا، خانہ کعبہ تو سب سے پہلے بنایا گیا تھا، خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، اور 1,24,000 انبیاء کے دور میں بھی موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا۔ لیکن جب نماز پڑھائی تو پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھا دی، اس کی اہمیت تھی تو پڑھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور جب دجال آئے گا نا، دجال جو اپنے کاموں سے لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا، لوگ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے سوائے وہ جن پر اللہ کا فضل ہوگا، وہ کانا دجال، اس کو 4 مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 کعبۃ اللہ شریف میں نہیں جا سکے گا، نمبر 2 مسجد نبوی شریف میں نہیں جا سکے گا، نمبر 3 کوہ طور پر نہیں جا سکے گا، اور نمبر 4 مسجد اقصی میں بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ وقت کے فرعون اور دجال وہاں پر کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ معصوموں کو پچھلے 11 روز سے شہید کیا جا رہا ہے، میزائل، گولیاں جو ان کے بس میں کر رہے ہیں۔ اس کی جو پیمائش ہے تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف، یہ ہر تعمیر میں توسیع بھی ہوتی رہی، اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی، توسیع بھی ہوتی رہی۔ توسیع کا مطلب ہے جگہ میں اضافہ ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی تصویریں بنی ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد گھر ہیں، پھر قریب کے گھر ختم ہوئے، پھر اس سے دور کے، اب کئی مربع میل پر وہ مسجد پھیلی ہوئی ہے اور دور دور ہوٹل ہے۔ وہ کعبۃ اللہ اب تک پہنچتے پہنچتے وقت لگتا ہے، ہوٹل سے نکل کے 15 20 منٹ چلنا پڑتا ہے۔ اپنی اپنی سمت کا ہے نا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ اگر صفا مروہ کی طرف سے آئیں تو زیادہ لمبا پڑتا ہے، اگر باب فہد، باب عبدالعزیز کی طرف سے آئیں تو تھوڑا کم پڑتا ہے، اگر دائیں طرف سے آئیں تو اور زیادہ لمبا پڑتا ہے، اگر بائیں طرف سے آئیں تو ایک ہوٹل نے سیدھا سیڑھی اندر ڈال دی ہوئی ہے۔ مختلف سمتیں ہیں جہاں جہاں سے بندے آتے ہیں، لیکن بیت المقدس توسیع اس کی نہیں ہوئی، تعمیر اس کی ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کرائی، صلاح الدین ایوبی نے بھی کرائی، پوری رینیول کروا دی، توسیع نہیں ہوئی۔ توسیع کے لحاظ سے جتنی پہلے تھی یہ اتنی کی اتنی ہی موجود ہے۔ اب اس کے اندر 14 دروازے ہیں مسجد اقصی کے، جس میں سے 4 دروازے صلاح الدین ایوبی نے بند کروا دی، اس کو بند کر دیا۔ اب پھر دوبارہ 1948 سے اس کے اوپر یہودی اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 67 میں قبضہ کیا، 69 میں آگ لگا دی،
مسجد کے اندر، اور اس آگ میں وہ صلاح الدین ایوبی کے دور کا بنا ہوا ممبر بھی جلا۔ 1984 میں دستی بمبوں سے حملہ کیا گیا، 1986 میں جہاز سے میزائل گرانے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے بچت ہو گئی۔ پھر 1990 میں مسجد کے اندر سیدھی فائرنگ کر کے 23 نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ 2000 میں اس وقت کے وزیر اعظم ایرل شیرون نے ہر طرف لاشیں بچھا دی، اور اب بھی وہی معاملات وہاں پہ ہیں۔ نمازوں کے دوران، تراویحوں کے دوران مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے ارد گرد کھدائی کی جا رہی ہے اس نیت سے کہ زمین نیچے سے نرم پڑ کے کھوکھلی ہو جائے اور یہ گر جائے اور ہم یہاں پر قبضہ کر کے اپنا جو بنانا ہے وہ بنا لیں۔ تو یہ بات کانسیپٹ ذہن میں کلیئر کر لیں کہ مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے، ہیکل سلیمانی بھی ہمارا ہے، وہ اکٹھے ہیں، اس پہ یہودیوں کا کسی کا حق نہیں ہے۔ قبضہ گروپ ہے یہودی شروع سے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حشر ہونا ہے، پڑھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہی یہ زیادتی کرتا ہے۔ یہ صرف اب کی بات نہیں ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زارا زمانہ حیات میں بھی ایک تخریب کاری کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت کو تیار کیا گیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلانے کے لیے تیار کیا گیا، کھانا پکایا گیا، اس کھانے میں زہر ڈال دیا گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا صحابہ یہ گوشت پکا ہوا ذبح شدہ جانور کا گوشت کا حصہ، آپ نے فرمایا صحابہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ یہودی تو ہمیشہ ہی سازشیں کرتے ہیں۔ پھر نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں اپنا دیدار کروایا۔ فرمایا نور الدین زنگی، دو کتے میری قبر پر منہ مار رہے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کمی کرے گا وہ کتے سے بدتر ہے۔ 3 دن آپ نے خواب جب دیکھا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف چلے۔ جب وہاں پر گئے، حالات کا جائزہ لیا، لوگوں کو دعوت کے لیے اکٹھا کیا، ان کے چہرے دکھائے گئے تھے، سب کو اپنے دعوت میں بلا لیا، پورے شہر کو، اور تلاش کرتے رہے لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو رہ گیا ہے؟ کہا سارا شہر آ گیا ہے، مسجد نبوی شریف کے قریب ایک حجرے میں 2 بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ فرمایا چلو میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ جب دیکھا تو فوری پہچان گئے، یہ داڑھیوں میں، یہ مسلمانوں کے حلیے میں وہی 2 کتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کیا۔ پکڑ لیا گیا ان کو باندھ دیا گیا۔ اب نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ جب ان کے مسلے اٹھائے گئے تو دیکھا نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر چلی گئی۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے فوری طور پر ان کا تو جو انجام کرنا تھا، پورے روضہ مبارک کے گرد زمین کی تہ تک 7 دھاتوں سے سیسا پلائی دیوار چاروں طرف کھڑی کر۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے دور کے بعد آج تک کوئی قبر انور کے پاس نہیں گیا۔ یہ پکی حقیقت ہے، کوئی جو مرضی کہہ لے وہ اس دیوار سے پیچھے تک جا سکتا ہے، سیسا پلائی آگے تک نہیں جا سکتا، جہاں نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے چاروں طرف زمین کی تہ تک سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی تاکہ قیامت تک کسی بدبخت کو دوبارہ یہاں منہ مارنے کی جرت نہ ہو۔ یہ ساری احتیاطی تدابیریں کیوں کروائی گئی ہیں؟ رب چاہتا تو اسی وقت فنا کر دیتا ان کو، لیکن رب نے اپنے بندوں کے ذریعے حفاظتی اقدامات کروائے کہ وقت آئے گا کشمیر کو لوگوں کی ضرورت ہوگی، فلسطین کو لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت صرف احتجاج کافی نہیں ہے۔ ہمیں حکومت پاکستان نے اعلان کیا آج یوم فلسطین منایا جائے، ہم منا لیں گے، ہمارا تو لیول ہی زبان استعمال کرنے والوں میں آتا ہے، ہتھیار استعمال کرنے والوں میں نہیں آتے ہم۔ لیکن یاد رکھیں 313 مجاہد تھے غزوہ بدر میں، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، چند تلواریں، چند نیزے تھے، دشمن پورے مقابلے پر تھا، لیکن ایمان والا عشق مصطفیٰ لے کر میدان میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی۔ ہم اس رب کے مشکور ہیں
اس نے ہمیں آزاد مملکت پاکستان عطا کیا ہے. ہماری فوج دنیا کی سب سے اعلیٰ پائے کی فوج ہے. ہمارے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ہیں، ہر چیز ہے، اور پھر بھی ہم کھڑے ہو کر ایسے 15 منٹ اگر احتجاج کرتے رہیں گے تو کشمیر بھی آزاد نہیں ہوگا، فلسطین بھی آزاد نہیں ہوگا. ہمارا حق ادا ہو جائے گا، ہمارا حق ادا ہو جائے گا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے یہاں آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن حکمرانوں کو توجہ کرنی ہے، صرف پاکستان کو نہیں، 52 اسلامی ممالک جو ہیں ان کو عملی اقدام کرنا پڑے گا، وگرنہ 690 دن گزر گئے، کشمیر بھی بند ہے. ہم کبھی کالی پٹیاں باندھ لیتے ہیں، کبھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اظہار محبت اپنی طرف ہے مگر اظہار عمل نہیں ہے. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے اپنی فوج کے ذریعے، اسلامی ممالک کی فوج کے ذریعے عملی اقدام بھی کریں. پھر فلسطین آزاد ہوگا، پھر کشمیر آزاد ہوگا. ہم تو دعا کر رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے، یا اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما، جو وہاں پر ظلم و ستم کرے ان کو نیست و نابود فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما. مسلمان اپنے ملک میں بھی جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو بھی یا اللہ ہدایت نصیب فرما.